ماشاءاللہ نہج البلاغہ کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے علماء کرام، معزز مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی جس طرح نہج البلاغہ کانفرنس کا آغاز بر وقت ہو چکا ہے اور اس کا اختتام بھی اسی طرح انشاءاللہ بر وقت ہوگا۔ علماء کرام سے استفادہ کی کوشش کریں گے اور علماء بھی تعاون فرمائیں گے کہ مقررہ وقت پر جو ہے وہ اپنا خطاب مکمل کریں گے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب مولانا سید محسن نقوی صاحب حافظ اسلام آباد کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال مقام الآخر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ماشاءاللہ بڑی خوش قسمتی ہے مجھ طالب علم کی کہ اس مقام پر ہم نہج البلاغہ کانفرنس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے کلمات کا وضاحت اور اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین قبلہ استاد محترم علامہ رضی جعفر صاحب کو۔ خالق کائنات ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور یقیناً ان کی روح ہمارے درمیان موجود ہے، اور ان کا یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا یہ جاری و ساری رہے گا۔ اور بڑے اچھے الفاظ میں ان کو میں یاد کرتا ہوں جب وہ ہمارے علاقے میں آتے، ہمارے پاس آتے اور ہم طلباء کو جو واعظ اور نصیحت کرتے، اور اسی پر ہم قائم اور دائم رہیں گے۔ دعائے خالق کائنات ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع، اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھ دے آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نہج کہتے ہیں طریقہ، روش کو، بلاغت، فصاحت اور بلاغت کو کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر نہج البلاغہ قرآن مجید کی تفاسیر ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا،
من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبو. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو بھی کلام کرے بغیر سلام کے اس کی کلام کا جواب مت دو. یہ کلمات کسار میں سے ہے. اور قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا احسن انداز میں جواب دیا جائے. قرآن مجید میں اور نہج البلاغہ جو کی تفسیر ہے، مولا کائنات امیر المؤمنین کی یہ جو نہج البلاغہ کے جملے ہیں، مولا کے جملے اور مولا کے جو کلمات کسار، مکتوبات، خطبات، یہ 3 حصے ہیں نہج البلاغہ کے. آج کل نہج البلاغہ اردو تراجم میں موجود ہے، ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور ایک موٹو، ایک قانون ہے کہ مولا علی کا ماننے والا یا تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے یا 14 کا فرمان پڑھتا ہے. اللہ کا قرآن، اس اللہ کے قرآن کی وضاحت 14 کے فرامین کریں گے. اور نہج البلاغہ ایک چیز ہے. علامہ اہل سنت کے معتزلی عالم نے، علامہ ابن الحدید نے 20 جلدوں پر نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام سے اوپر مولا علی کا یہ کلام ہے. اور یہ نہج البلاغہ، اگر ہم اس نہج البلاغہ کی روش کو، جیسا کہ افکار اسلامی جو کہ بلا حجت الاسلام مسلمین علامہ مقبول الولی صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، ملک پاکستان میں جگہ جگہ پر اس افکار کو، اہل بیت کے افکار کو، آثار کو، نہج البلاغہ کو عام کر رہی ہیں. ہماری مجالس میں یہ عام کی ایک بہت اچھی روش ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ خالق کائنات اس عظیم روش کو ہمیں اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کے درجات کی بلندی کے لیے اور جو علماء موجود ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دے آل محمد کی ذات پہ. اللہ